السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ غزہ کے تعلق سے بھی بہت سے اہم خبریں سامنے آئی ہیں، اور ہلدوانی میں کیا کچھ چل رہا ہے وہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی راجستھان میں بی جے پی حکومت کی جانب سے کس قدر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک اور نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جس کو لے کر مسلمانوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے غزہ کی جو تازہ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جنگ بندی کی کوششوں اور عالمی انتباہ کے باوجود اسرائیل نے جنوبی غزہ میں رفح پر حملوں کی شروعات کر دی ہے، جس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 164 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایک طرف رفح میں بمباری کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب اسرائیلی آباد کاروں کی جانب سے بھی فلسطینیوں پر حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جبکہ جنگی صورتحال ہے تو سب کو اسلحہ رکھنے کی وہاں یہودی آباد کاروں کو وہ اجازت دے دی گئی ہے، جس کے بعد سے تشدد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو غیر قانونی آباد کار ہیں وہ فلسطینیوں پر زندہ گولہ بارود سے فائرنگ کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو نظر آتش کر رہے ہیں، لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے جیسے سنگین جرائم کا دھڑلے سے وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ویسٹ بینک کے کیا حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ویسٹ بینک میں گرفتاریاں لگاتار ہو رہی ہیں۔ کل رات سے اب تک مزید 7 فلسطینی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ بڑی حیرانی کی بات وہ یہ ہے کہ جس گھر میں اسرائیلی فوج چھاپے مار رہی ہے ان کے گھر والوں کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے، جبکہ اس گھر کو اس طریقے سے توڑ پھوڑ مچائی جا رہی ہے اس گھر میں کہ اسے ناقابل رہائش بنا دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، فلسطینیوں کے لیے جو زمین ہے وہ مزید تنگ کر دی جا رہی ہے۔ رفح، جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ 14 لاکھ افراد وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران CIA کے ڈائریکٹر قیدیوں کے تبادلے کے لیے نئے بات چیت کے لیے مصر پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے، جہاں قطر اور مصر غزہ میں طویل جنگ بندی کے لیے مذاکرات وہ کر رہے ہیں، ان کی کوششیں وہاں جاری ہیں۔ اور ان سب حالات کے درمیان رفح میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے کی جا رہی حملوں کی وسیع تر تیاری نے دنیا کے کئی ممالک کو بھی اب بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کئی ممالک نے اسرائیل کو رفح پر حملے سے باز رہنے کی صلاح دی تھی، لیکن حملوں پر بدید اسرائیلی فوج نے وہاں قتل عام مچا رکھا ہے، جس کو لے کر حماس نے بھی متنبع کیا ہے کہ اگر اسرائیل اس طریقے سے حملہ کرتا رہے گا تو پھر اس سے یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کا عمل متاثر ہوگا۔ وہیں رفح پر جس طریقے سے حملہ ہو رہا ہے اس کے بعد یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف نے امریکہ اور دیگر ممالک سے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے، اور نیدرلینڈ کی عدالت نے بھی حکومت کو اسرائیل کو جنگی طیارے F-35 کے پرزے فروخت کر دینے سے روکنے کا حکم جاری کیا ہے۔ وہیں اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر نے بھی نتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو کی، جس دوران نتن یاہو کی ہٹ درمی پر تنگ آ کر شدید ناراضگی کا اس نے اظہار کیا ہے اور اسے گالیاں تک وہ دی ہیں۔ حالانکہ بند کمروں میں ان کی ناراضگی، یعنی کہ جو بائیڈن کی ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر وہ اسرائیل پر غزہ میں مہلک فوجی کارروائی کو ختم کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ بہرحال ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کو جو ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا حصہ وہ امریکہ سے ہی آ رہا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کا آپ کہنا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی میں حصہ نہیں لے گا۔ اقوام متحدہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنوب سے شمالی علاقے میں جانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ وہاں نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل اب بھی وہاں فوجی کارروائی کر رہا ہے۔ بہرحال اقوام متحدہ صرف اپنی بیان بازی کر ہی رہا ہے اور اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر رہا۔ اور چین نے بھی اسرائیل پر رفح میں فوجی کارروائی جلد سے جلد روکنے پر زور دیا ہے۔ وہیں اردن کے شاہ عبداللہ نے بھی بائیڈن سے ملاقات کے بعد غزہ میں دیرپا جنگ بندی پر زور دیا ہے، لیکن کوئی ٹھوس قدم اگر عرب ممالک کی طرف سے دیکھا جائے تو کوئی ٹھوس قدم اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہیں حوثیوں نے بحیرہ احمر میں ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا ہے، لیکن اس حملے میں جہاز کو معمولی سا نقصان ہوا ہے۔ البتہ عملہ اس میں جو جہاز پر سوار تھا وہ محفوظ ہے، اور یہ جہاز اب بھی بحیرہ احمر میں کھڑا ہے۔ یہ امریکہ کا کہنا ہے کہ جس جہاز پر حوثیوں نے حملہ کیا ہے وہ مکئی لے کر ایران جا رہا تھا اور اس پر حوثیوں نے حملہ کر دیا۔
بتا دیں کہ حوثیوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوتی تب تک وہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ بحیر احمر میں اسرائیل سے منسلک یا اس کے اتحادیوں سے منسلک جو بحری جہاز ہیں وہ انہیں نشانہ بناتے رہیں گے، اور یہ نشانہ بنانا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو جاتی۔ تو ناظرین، یہ صورتحال تھی غزہ کی کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ غزہ میں جنگ بندی کے تعلق سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں، کون سے ممالک کہاں کھڑے تھے، یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو ناظرین، اب ملک کی خبروں کی طرف بڑھیں گے۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں گزشتہ روز غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کے نام پر مدرسہ اور مسجد کی انہدامی کارروائی کے بعد پیدا ہوئی تشدد کی آگ اگرچہ اب تک بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس آگ کی تپش سے مسلمان جو ہے وہ جھلس رہے ہیں۔ کشیدگی کم ہوئی ہے، لیکن اب پولیس کی کارروائی کے بعد مسلمانوں میں خوف و ہراس کا عالم ہے۔ لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ پولیس انتظامیہ پر مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس تحقیقات کے نام پر وہاں مسلمانوں کی جائیداد اور املاک کو بے دریغ نقصان پہنچا رہی ہے۔ انڈیا ٹمورو کی ٹیم وہاں پہنچی تھی۔ انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ پولیس نے پہلے تو انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی سڑکوں پر۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کا سخت پہرا ہے، اور ہلدوانی میں پیش آئے تشدد کے بعد جو ہے پولیس کی کارروائی تیز ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے، جبکہ 30 افراد جو ہے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ انڈیا ٹمورو نے رپورٹ کیا ہے کہ جب انہوں نے وہاں علاقے میں لوگوں سے بات کی تو خواتین نے رونا شروع کر دیا، اور بتایا کہ پولیس نے تفتیش کے نام پر بہت سے مکانات اور عمارتوں میں جو ہے توڑ پھوڑ مچا رکھی ہے۔ مقامی خواتین کا یہاں تک کہنا ہے کہ جہاں سے بھی پولیس گزری ہے وہ علاقہ محفوظ نہیں رہا۔ کاریں ہوں، دکانیں ہوں، آٹو رکشہ ہو یا گھروں کے دروازے ہوں، کھڑکیاں ہوں، بری طرح سے اسے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس علاقے میں مسجد مدرسہ منہدم کر دیا گیا ہے وہاں کے تقریباً خاندان سبھی کے سبھی جو ہے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ کچھ ہی لوگ جو وہاں سے نکل نہیں پا رہے، ان کے لیے کوئی دوسرا سامان نہیں ہے تو وہ وہاں رہنے کو مجبور ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ گھروں کے باہر کھڑی گاڑیوں، آٹوز، کاروں اور دوپہیہ گاڑیوں کو بری طریقے سے نقصان پہنچا ہے۔ تقریباً سبوں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی بربریت کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، وہاں سے نکلنے کو جو ہے مجبور ہیں۔ اور ہماری کباڑوں پہ کیا نام انہوں نے بہت موٹے موٹے ڈنڈے مارے، تو ہم نے کھولے، جب ہم کھولے تو ہم نے ویسے نکل کے گئے پولیس والیوں نے اور پولیس والوں نے۔ ہم نے شادی کا کارڈ دکھایا، ہم نے کہا ہمارے بچے شادی میں گئے ہوئے ہیں 7 تاریخ سے، ہمارے گھر کوئی نہیں ہے، ہم ماں بیٹی ہیں، اور یہ کس کی بات ہے، وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، یہ کہا۔ تو میرے بال پکڑ کے بولی جھوٹ مت بول، تھپڑی تھپڑ میرے مارے۔ پھر نیچے کرایہ دار نہیں تھا، نیچے وہ بولی تالا کھولو، میں نے کیا کی تالے کی چابی میرے پاس نہیں ہے، تو پھر انہوں نے میرے پیروں پہ یہاں پر ڈنڈے مارے ان پہ۔ پھر بولے کیا نا وہ میری لڑکی میرے بیچ میں آ گئی، میں بولی میری ماں کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کو مت مارو، اور کیا نا مجھے مار لو۔ میری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اتنا مارا، پورے جسم میں ڈنڈے مارے ہیں، اور میرے اتنے مارے ہیں جس سب ہاتھ بجا دیا۔ اندر یہ بولنے سے مطلب آپ لوگوں نے برتاؤ کیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے برتاؤ کیا، ہم نے نہیں کیا، مگر کوئی ہے ہی نہیں گھر میں، ڈنڈوں سے مارا انہوں نے، لیڈی جینٹس دونوں۔ بیٹی میری کو یہی بیٹی، اور بھاوا جائیں گی وہی بھاوا سے، ہاں ڈنڈے سے مارا۔ جینٹس بھی تھے لیکن مارا لیڈیز نے ایسے، جینٹس بھی تھے، اور ہم نے کہا کہ ویسے مت مارو۔ مسلم رہنماؤں نے پورے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب انتظامیہ اور پولیس کا کردار ہی مشکوک ہو تو پھر جو ہے تحقیقات کون کرے گا۔ پولیس نے گرفتار کیے گئے 30 افراد کو سیشن کورٹ میں پیش کر دیا ہے، جہاں سبھی کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ ان سبھی پر فساد بھڑکانے، پولیس تھانے میں آگ لگانے، پولیس پر فائرنگ، تھانے میں گھس کر اسلحہ لوٹنے وغیرہ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ حالانکہ اگر اس فساد کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے آپ سراسر انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں۔ دوسری طرف تشدد معاملے میں گرفتار عبد الملک سے اب انتظامیہ اس تشدد میں ہوئے نقصان کی وصولی کرنے والی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس تشدد میں 6 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ عبد الملک پر الزامات ثابت نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی عدالت نے انہیں مجرم قرار دیا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ہونا ہی جرم بن گیا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی خاص کر مسلمانوں کو تو بالکل اجازت نہیں، اور ایسا کرنے پر ان کے خلاف
सीधे शूट आउट तक का नोटिस जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि कितनी वहाँ हलाकतें हुई और कितने लोग वहाँ ज़ख्मी हैं। मुसलमानों का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने गैर क़ानूनी तौर पर मस्जिद और मदरसे के इंहिदाम की मुखालफत में एहतजाज करने की जुर्अत दिखाई। वहीं अब बताया जा रहा है कि तकरीबन 5000 मोबाइल नंबर्स पुलिस की जांच के दायरे में हैं और उनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। वहीं तशद्दुद वाले दिन इलाके में कितने और कौन कौन से मोबाइल नंबर फ़आल थे उसकी भी जांच की जा रही है, और यहाँ तक कि उन नंबरों से कहाँ और किन रियासतों में फ़ोन किए गए उसका भी पता लगाया जा रहा है। और अब क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पूरी तरह देखा जाए तो मुसलमानों को ही मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। नुकसान मुसलमानों का हुआ है, लेकिन कार्रवाई भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही हो रही है। और राजस्थान हुकूमत के ज़रिए स्कूलों में सूर्य नमस्कार लाजिम करने की हिदायत जारी करने के बाद मुसलमानों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। जमीयत उलमा राजस्थान ने 15 फरवरी को मुस्लिम तलबा के वालिदैन और सरपरस्तान से अपील की है कि वो उस रोज़ अपने बच्चों को स्कूल न भेजें और इस तकरीब का बॉयकॉट करें। उन्होंने हुकूमती हुक्म की मजम्मत करते हुए कहा कि ये मजहबी मामलात में खुली मुदाखलत और आइन में दी गई मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत की आमद के बाद से ही हमने देखा था कि किस तरीके से मुसलमानों को इस्लामी शिआर अपनाने में रखना अंदाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर तनाज़ा खड़ा कर दिया गया था। वहीं राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने फिर सख्ती के साथ स्कूलों में मुस्लिम तालिबात के ज़रिए हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने की भी बात कही थी, और अब स्कूलों में ही एक और लाजमी मसले की वजह से मुसलमानों के दरमियान तशवीश पैदा हो गई है। दरअसल जमीयत उलमा हिंद समेत दीगर मुस्लिम तंजीमों ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक मुश्तरका अर्जी दायर की है, जिसमें 15 फरवरी के प्रोग्राम और स्कूलों में लाजमी सूर्य नमस्कार के फ़ैसले को कलादम करने की मांग की गई है। 14 फरवरी को यानी कि कल इस मामले पर अदालत में समाअत होगी। अदालत इस मामले पर क्या फ़ैसला करती है ये तो कल ही अदालत के फ़ैसले के बाद नज़र आएगा। और किसान एक बार फिर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ सफ़ बंद हो गए हैं। वो दिल्ली में मुख्तलिफ़ रियासतों से दाखिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत एक बार फिर किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए तमाम जतन कर रही है। सरहदों पर कीलें, कटीली तार और सीमेंट के पक्के बैरिकेड बनाए गए हैं। किसानों का दिल्ली मार्च हरियाणा के अम्बाला हाईवे तक पहुंच चुका है। किसान लगातार ट्रैक्टर से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के काफ़िले में कई गाड़ियां भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा किसान अपने साथ ज़रूरत के कई सामान भी लिए हुए हैं। हज़ारों ट्रैक्टर के पहिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, और देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने के बाद उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ता है। किसान तंजीमों के ज़रिए दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। खुसूसन दिल्ली के सरहदों पर पुलिस मुस्तैद है, और अब देखना ये होगा कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।